عرفات کی طرف جاتے ہوئے. عرفہ کا دن سال کا وہ دن ہے جس میں سب سے زیادہ انسانوں کو آگ سے نجات کا پروانہ ملتا ہے، یعنی ان کی معافی ہوتی. اس دن شیطان جب دیکھتا ہے کہ لوگوں کے گناہ معاف ہو رہے ہیں تو وہ روتا ہے، پیٹتا ہے اور اپنے سر پہ خاک ڈالتا ہے اور اپنے آپ کو نوچتا ہے کہ میں ساری زندگی ایک شخص کو بہکاتا رہا اور اس کو میں اپنے رستے پہ لگاتا رہا، اور یہاں آ کر اس جگہ پہنچ کر جو اس نے دعا کی اور اس تڑپ کے ساتھ کی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کو معاف کر دیا، تو یہ تو میرے ہاتھ سے نکل گیا، میرے فالوورز میں سے ایک کی کمی ہو گئی. کچھ جگہ اور کچھ اوقات دوسری جگہوں اور دوسرے اوقات کے مقابلے میں زیادہ قبولیت والے ہوتے ہیں. جگہوں میں تو ہم کو پتا ہے کہ حرم پاک اور اسی طرح عرفات، مزدلفہ، منا، یہ جگہیں ایسی ہیں مقدس جگہیں کہ جہاں مانگی ہوئی دعائیں قبول ہوتی ہیں. اسی طرح کچھ کام ایسے ہیں کہ جن کو کرنے کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہیں، جیسے قرآن پڑھنے کے بعد، اسی طرح حج کرنے کے دوران، عمرے کے جیسے سعی کے دوران، طواف کے دوران. اسی طرح کچھ دن اور کچھ راتیں ایسی ہیں کہ جو دعا کی قبولیت کے اعتبار سے بہت اہم ہیں. راتوں میں تو آپ کو معلوم ہے طاق راتیں، اور خصوصاً شب قدر، لیلۃ القدر، اور دنوں میں عرفہ کا دن. اب آپ دیکھیے کہ جو راتیں ہیں، طاق راتیں، ان میں سے کون سی لیلۃ القدر ہے ہمیں نہیں معلوم. 21ویں ہو سکتی ہے، 27ویں ہو سکتی ہے، 25ویں ہو سکتی، کوئی بھی ہو سکتی. ہم شور نہیں ہوتے کہ وہ کون سی رات ہے، لیکن عرفہ کے دن کے بارے میں تو ہم شور ہوتے ہیں کہ یہ وہ دن ہے اور وہ وہی دن ہے اور قبولیت والا دن ہے. تو سال بھر کے دنوں میں اگر دیکھا جائے کہ سب سے اہم ترین اور قیمتی وقت اور قیمتی ترین مقام جہاں لوگوں کی بخشش ہوتی ہے، جہاں ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، وہ عرفہ کا دن ہے. اور عرفہ کے دن میں بھی زوال آفتاب کے بعد، یعنی سورج ڈھلنے کے بعد سے لے کر مغرب تک، سورج غروب ہونے تک، وہ وقت انتہائی قیمتی وقت ہے جس میں انسان کو خوب خوب دعا کرنی چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کھڑے ہو کر دعائیں کی تھی، خطبہ بھی دیا تھا اونٹنی پر بیٹھ کر، لیکن دعائیں بھی کی. تو اس سے دو باتیں پتہ چلتی. ایک تو یہ کہ اس دن انسان کچھ نہ کچھ تعلیم کا کام بھی کرے، اپنے ساتھیوں کو کچھ سکھا دے، کچھ بتا دے، جو آپ کو اللہ نے علم دیا اس میں دوسروں کو بھی آپ شریک کر لیں. اور بہتر چیز کیا ہوتی ہے کہ حج کے جو ریچولز ہیں یا مناسک ہیں ان کا تذکرہ کر لیں. اور دوسری اہم چیز دعا. باقی سب چیزوں کو بھول جائیں، کھانا وانا بھی اس سے پہلے کھا لیں، زوال سے پہلے فارغ ہو جائیں. جو ہی زوال ہو بس آپ باوضو ہوں اور آپ نمازیں پڑھیں اور دعائیں شروع کر دیں. ان دعاؤں کے لیے آپ سال بھر تیاری کرتے رہے، جو دل میں دعائیں لکھتے جائیں. ایک ڈائری بنا لیں اپنی، اور یہ ڈائری عام دنوں کے لیے بھی بنائیں. مثلا میں نے اپنے کیلنڈر میں ڈالا ہوا ہے میری آج کی دعا، اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ وہ مجھے الرٹ آتی ہے کہ آج کی دعا کا ٹائم ہو گیا ہے. جیسے اشراق کا ٹائم میں نے اس میں رکھا ہوا کہ اس وقت 2 نفل پڑھ کے آج کی خاص دعا جو بھی میرے دل میں ہے وہ میں اس میں مانگوں گی. ویسے تو انسان کوئی بھی مانگ سکتا ہے، لیکن میں نے یہ نوٹ کیا اپنے ساتھ کہ ہر روز کوئی نیا مسئلہ ہوتا ہے زندگی میں، کوئی ایک نئی چیز بادر کر رہی ہوتی ہے ہم کو، کوئی نیا پرابلم سامنے آ جاتا ہے، کبھی اپنا اور کبھی کسی کا. کوئی بہن بھائی بیمار ہو گیا، کسی کے فوت ہونے کی خبر آ گئی، کسی کی شادی ہو رہی ہے، کسی کا بچہ پیدا ہو گیا ہے، اپنے ساتھ 100 مسئلے ہیں، کوئی مسئلہ حل نہیں ہو رہا، یا کوئی فیصلہ کرنا ہے آپ کو، کچھ خریدنا ہے، کچھ بیچنا ہے، کہیں جانا ہے، کہیں استخارہ کرنا ہے کسی چیز کے لیے، یا یہ کہ قرآن مجید میں کوئی چیز پڑھی ہے، یا کوئی حدیث پڑھی، یا کوئی دعا ہی پڑھی ہے. تو اب ہم شعوری طور پر پھر مانگنا بھول جاتے ہیں. تو اس کے لیے آپ کیا کریں، ایک ڈائری بنا لیں اور اس میں آپ کے دل میں جو دعا آئے کہ یہ مجھے اپنے لیے مانگنا چاہیے، یا کسی کی کوئی خوبی دیکھ کر آپ کو شوق آئے کہ میں بھی ایسا کروں، اللہ مجھے بھی توفیق دے، تو بجائے جالس ہونے کے یا یہ سوچنے کہ ہم غریب کہاں، ہم تو نہیں کر سکتے، یہ تو
بڑے بڑے لوگوں کا کام ہے کہ وہ کرے. نہیں، اللہ سب کو دے سکتا ہے. جس نے اس کو دیا وہ مجھے بھی دے سکتا ہے. مانگنے میں کیوں دیر ہے؟ تو ایسی سب چیزوں کو آپ لکھتے جائیں. میری تمنائیں، میری دعائیں، میری خواہشات، میرے ارادے، میری امیدیں، میں کیا چاہتی ہوں، اس کو آپ نوٹ کرتے جائیں. یہ آپ کی ایک ڈائری بن جائے گی. مثلا جس دن میں نے دوائے شافی پڑھائی، اس دن یہ آیت میرے دل کو بہت لگی، حالانکہ یہ بہت دفعہ پڑھی اور پڑھائی تھی، کہ بات یہ ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، دل اندھے ہوتے ہیں جو سینوں میں. جب دل اندھا ہوتا ہے تو پتہ نہیں چلتا کہ ہم خود کہاں غلط ہیں اور خود کہاں ٹھیک ہے، کیونکہ غافل ہیں ہمیں اپنی غلطیاں نہیں پتا، سوئے ہوئے ہیں. تو میری اس دن کی دعا کیا تھی اپنے لیے جو میں نے لکھی کہ یا اللہ میرے دل کی آنکھیں اور کان کھول دے، میری دل کی آنکھیں کھول دے تاکہ میں اپنی غلطیاں دیکھ سکوں، تاکہ مجھے چیزوں کی حقیقت نظر آئے، تاکہ مجھے سیدھا رستہ نظر آئے. اللہ نے تو رستہ رکھا، ہم ہی نہیں نظر آ رہا نا، ہمارے دل کی آنکھیں بند ہیں. اسی طرح آپ تفسیر میں کچھ سنتے ہیں، قرآن میں سنتے ہیں، کوئی چیز آپ کو ملکی حالات میں سے، دنیا کے حالات میں سے بادر کرتی ہے، آخرت کا خوف آ جاتا ہے، قبر پریشان کرتی ہے، قبر کا گمان آپ کو، خیال آپ کو دکھ دیتا ہے، اپنے بچے کے لیے آپ پریشان ہوتے ہیں، کچھ بھی آپ کی زندگی میں ہم اور غم، آپ لکھ لیں. اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ ایک تو یہ ہے کہ ترتیب بنتی جائے گی کہ ایک دن آپ نے اس کے اوپر خاص فوکس کرنا ہے. دوسرا، جب آپ رمضان آئے کھول کے بیٹھ جائیں، تہجد کا وقت ہے کھول کے بیٹھ جائیں، اشراق کے بعد کھول کے بیٹھ جائیں، یا حج عمرے پر گئے ہیں اٹھائیں ساتھ رکھیں بیگ میں کھول کے بیٹھ، سفر کر رہے ہیں دعا قبول کھول کے بیٹھ جائیں، بارش کے وقت دعا قبول ہوتی کھول کے بیٹھ جائیں. کیونکہ کتنی باتیں ہم ذہن میں رکھ سکتے ہیں، دل میں رکھ سکتے ہیں کہ یہ بھی مانگنا ہے، یہ بھی مانگنا ہے، یہ بھی مانگنا ہے، لیکن اس وقت آپ کو وہ نظر آ جائیں گی کہ یہ میں نے مانگنا ہے. تو آپ حج کے لیے ایک ڈائری سال بھر تیار کریں، زندگی بھر تیار کریں، جب بھی اللہ لے جائے. اور جب وہاں پر پہنچے تو اس کو مانگنا پڑھنا نہیں شروع کریں، مانگنا شروع کریں. اور ہر تھوڑی دیر کے بعد اس دعا کو دوہرا لیں جو یہاں لکھی ہوئی ہے. اور وہ کیا ہے؟ عرفہ کے دن کی بہترین دعا جو انبیاء علیہم السلام نے مانگی، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کی بادشاہت ہے اور سب تعریف اسی کے لیے ہے، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اس میں تو کوئی مانگی ہی نہیں چیز، کوئی چیز مانگی ہی نہیں ہے، ڈائریکٹ تو کوئی دعا نہیں مانگی، تو پھر یہ کیا دعا ہے؟ یہ ایک بہت خوبصورت انداز ہے اللہ کی رحمت اور اللہ کی مرضی کو اپنی طرف متوجہ کرنے کا، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے اس کا وہ ذکر کیا جائے جو اس کو بہت پسند ہے. اور وہ کیا ہے؟ شرک سے برات، شرک سے بیزاری اور اس کی توحید کا بیان. جب ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ایک مانتے ہیں اور اس کا اظہار کرتے ہیں، لا الہ الا اللہ وحدہ، اور صرف اتنا نہیں، لا شریک لہ، اور پھر لہ الملک، ساری بادشاہت اس کے لیے، بڑائی اس کے لیے، وَلَهُ الْحَمْدُ، تعریف بھی اسی کے لیے. اور شعور کے ساتھ آپ مانگیں گے تو آپ یقین کریں کہ آپ کو اپنی تعریف کا بھی شوق نہیں رہے گا. جب آپ شعوری طور پر روز کہیں گے نا لہ الملک وَلَهُ الْحَمْدُ، تعریف اسی کے لیے، تعریف اسی کے لیے، تو اس کا کیا فائدہ ہوگا کہ جب آپ کی بھی کوئی تعریف کرے گا تو آپ کہیں گے تعریف تو اللہ کے لیے ہے، تو آپ پھولیں گے نہیں، وہ آپ کے نفس کو موٹا نہیں کرے گی، نہ آپ اپنے آپ کو کوئی بڑی چیز سمجھنے لگیں گے. کیونکہ جب انسان یہ سمجھنے لگتا ہے کہ وہ بڑی چیز ہو گیا تو اس کی نیکیوں میں کمی آ جاتی ہے، پھر وہ خیر کی طرف بھاگنا چھوڑ دیتا ہے. وہ تسلی میں آ گیا میں تو بڑا اچھا ہو گیا، سارے لوگ اب میری تعریف کرتے ہیں تو مجھے اور کیا چاہیے. لیکن جب کوئی آپ کی تنقید کرے تو پھر آپ کو ہوتا ہے میں نے شاید کچھ کیا ہی نہیں. تو اس میں یہ ہے کہ اس وقت بھی اپنے آپ کو مایوسی سے بچائیں کہ وَلَهُ الْحَمْدُ، تعریف اسی کے لیے ہے، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. یہ ہے اصل میں دعا. دعا آپ کے دل میں ہوگی جس کو آپ امپاسبل سمجھ رہے ہیں،
اور اس پہلے اللہ کی تعریف کر کے آپ کہیں گے اللہ یہ بھی کر سکتا ہے، اللہ یہ بھی کر سکتا ہے، اللہ یہ بھی کر سکتا ہے، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر. یہ ہے دعا. یہ کہنے کی بجائے کہ یا اللہ یہ دے دے یہ دے دے، وہ دل میں رکھ لے اور یہ کلمہ پڑھنا شروع کر دے. تو جب آپ عرفہ کے دن دعائیں مانگے تو جو اپنی نیڈز ہیں، ضروریات ہیں، ان کو بول کے بھی مانگ لیں اور پھر تھوڑی دیر کے بعد اس کلمے کو دہرا لیں. پھر دعائیں مانگنا شروع کریں، پھر اس کلمے کو دہرا لیں، پھر مانگنا شروع کریں، پھر اس کو دہرا لیں. اور جب یہ کہے وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، تو اس وقت وہ جتنا مانگا نا کہ یا اللہ وہ سب کچھ آپ کر سکتے ہیں، آپ وہ کر دیں، آپ ہی نے کرنا ہے. تو انشاءاللہ وہ وقت آپ کا بہت خوبصورت گزرے گا. اور پھر جو آپ کے وہاں ساتھی ہیں ان کو بھی آپ تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد اگر وہ باتوں میں لگے ہیں تو آپ ان سے کہیں کہ یہ کلمہ پڑھیں. آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اس کلمے کو صرف الگ لکھ کر لے جائیں، بہت سارے سٹیکر بنا کے یا کچھ بھی، ایک چھوٹا سا کارڈ، ایک سٹرپ سی بنا کے جیسے بک مارکر ہوتا ہے یا کوئی بھی ایسی چیز بنا کے ساتھ لے جائیں اور اس کے اوپر یہ لکھا ہوا ہو عرفہ کے دن کی بہترین دعا جو انبیاء علیہ السلام نے مانگی. اور جو بھی کوئی آپ کے کیمپ میں جتنے بھی لوگ ہیں آپ ایک ایک کو جا کے دیں کہ یہ ضرور پڑھیں تاکہ کوئی بھی نہ بھولے. تو انشاءاللہ وہ بھی پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بھی اس کا فائدہ. یا کوئی جا رہا ہے تو ہمارے یہاں عام طور پہ رواج ہوتا ہے کہ کوئی جا رہا ہے تو اس کو گفٹ دو. تو آپ کیا کریں، اس طرح کے بہت سے بک مارکر یا اسٹرپس بنا کے آپ جانے والے کو دیں کہ جی آپ خود بھی پڑھیں اور اوروں کو بھی راستے میں بانٹ دیں. اور لوگ اتنے شوق سے اس وقت لیتے ہیں، آپ یقین کریں 10 کتابیں بھی دعا کی رکھ کے لے گئے ہیں نا تو اکثر لوگ بھول جاتے ہیں کہ وہ کس بیگ میں رکھی ہیں یا وہ کون سی جگہ پڑی ہیں. آپ او ہو میری تو ہوٹل میں رہ گئی، کیونکہ وہ آپ نے باہر نکلنا ہوتا ہے نا، او ہو میرا تو وہ بیگ ہی نہیں مل رہا. ان کو یہ نہیں پتا ہوتا پیکنگ کیسے کرنی ہے، تو غلط جگہ چیز رکھ کے جب ٹائم ہوتا ہے ضرورت پڑتی وہ ان کو ملتی نہیں. این اس وقت اگر آپ نے سب کو دے دیا نا اتنے شکر گزار ہوں گے کہ وہ کہیں گے ہمارا مسئلہ حل ہو گیا. بعض اوقات ہم خود بھولے ہوئے ہوتے ہیں تو وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. تو انشاءاللہ جتنے لوگ آپ کا دیا پڑھیں گے سب آپ کو اجر و ثواب ملے گا. تو دہرائیے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. امیجن کریں اللہ جو سب سے بڑا ہے اور بس وہ ایک ہی ہے ایسا، اور کوئی ہے ہی نہیں اس جیسا، اور بہت بڑی حکومت ہے اس کی اور ہر چیز اس نے بنائی، سب تعریف اسی کی، اور وہ سب کچھ کر سکتا ہے. اس سے مانگتے ہیں. اگر دنیا میں آپ کو کوئی چیز چاہیے ہو اور کسی انسان کے بارے میں بھی آپ کا یہ گمان ہونا کہ اس نے مجھے کبھی نہ نہیں کی، وہ کر دیتا ہے میرا کام، تو آپ کتنی خوشی سے اس کے پاس جائیں گے. تو جب اللہ سے بھی مانگے تو خوشی سے مانگے، اچھا گمان رکھ کے مانگے. اللہ تعالیٰ آپ تو سب کچھ کر سکتے ہیں. سوچیں کسی کے بارے میں وہ سب کچھ، جیسے بچوں کو ہوتا ہے نا میری ماما سب کچھ کر سکتی. اکثر چھوٹے بچوں کو یہ خیال ہوتا ہے کہ ہماری ماں کو سب کچھ پتا ہے. جب بڑے ہوتے پھر کہتے ہیں ہم آپ سے زیادہ جانتے ہیں، لیکن جب چھوٹے ہوتے ہیں تو سب کہتے ہیں اماں جانتی. تو اسی طرح جب ہمارے دل میں یہ یقین ہوگا کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے، سب کچھ کر سکتا ہے، تو پھر جو مانگیں گے یقین سے مانگیں گے، اور جب یقین سے مانگیں گے تو انشاءاللہ دعا قبول بھی ہوگی.